بالکل فرمایا کہ یہ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اگر بالکل سیدھا کرو گے تو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش اسے توڑ دے گی، اور اگر تم اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو یہ بالکل ٹیڑھی رہے گی. تو یہ ساری زندگی مرد کو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت کی تربیت کا جوہر مرد کے ہاتھ میں ہے. وہ باپ ہے تو بیٹی کی تربیت کرتا ہے، وہ شوہر ہے تو بیوی کی تربیت کرتا ہے، وہ بھائی ہے تو بہن کی تربیت کرتا ہے. تو اس لیے اس نے ساری زندگی اس کو بہت ساری چیزیں سکھانی ہیں، سمجھانی ہیں، اور یہ اس کا ایک وظیفہ ہے، اس کی زندگی کا ایک عمل ہے. اور اگر وہ ایک مربی کی طرح اس کی تہذیب کے لیے، اس کی جو ہے وہ تربیت کے لیے کوشاں رہے گا، تو مربی جب کوشش اور محنت کرتا ہے تو پھر اس میں اجر پاتا ہے. تو باہمی تناؤ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ذمہ داری سمجھ کے اس کو نبھاتا رہے گا، اور اس کی وہ عادتیں جو اسے پسند ہیں وہ اس کے لیے خوشی کا سامان ہوں گی. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گئی ہے، اور اس نے جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے تجھے قبول کر لیا ہے اور اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے. تو اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا سب کچھ تیرے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہے. اگر اس کا ہی خیال رکھ لیا جائے تو تناؤ بہت سارا ختم ہو جاتا ہے. تو شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی، اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی. اور جب باہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے اور شریعت بیضاء کے دیے ہوئے اصول، رسول کریم علیہ السلام کی روشن احادیث سامنے ہوں گی، تو پھر زندگی میں تناؤ پیدا نہیں ہوگا. زندگی کے اندر جو ہے وہ راحتیں اور رحمتیں پیدا ہوگی. کمزوروں کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی تلقین اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کی، اور آقا کریم علیہ السلام کی آخری وصیتیں اس باب میں دیکھی جا سکتی ہیں. مابین زوجین کے جو اختلاف باہمی پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتی کہ یہ بدصورت ہے، یا شوہر کو بیوی پسند نہیں کرتی کہ یہ بدصورت ہے. یہ اختلاف شادی کے بعد زور پکڑ جاتا ہے اور ذہنی تناؤ ہوتا ہے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے. والدین کو اپنے بچوں کے نفسیات کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ تو نکاح سے پہلے ہی معلوم ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کا مزاج کیا ہے. تو وہ نکاح کرے ہی کیوں جس کا نتیجہ طلاق کی نوبت تک جا پہنچے. اگر ان کے درمیان موافقت نہیں ہوتی، ایسا فرق ہے، ایسا تفاوت ہے، تو پھر جو ہے وہ نکاح کیا ہی نہ جائے. اور دوسری بات کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ کی تخلیق سمجھ کے اس کو قبول کیا جائے. اللہ اس کا بہتر صلہ اس کو عطا کرے گا. مرد بیوی کو قبول کرے، اور اگر بیوی بدصورت ہے تو شوہر اس کا قبول کرے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ میرا خیال ہے اور میں کسی سے موازنے کی وجہ سے اس کو بدصورت کہہ رہا ہوں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بدصورت نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے. کائنات میں سب سے حسین حضرت انسان بنایا گیا ہے. کسی زمانے میں کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. تو بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی، چونکہ بیوی کی شکل و صورت ایسی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. تو جو مخلوقات ہیں ان میں چاند بھی آتا ہے، اور حضرت انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. تو اس لیے یہ اس کا کسی سے موازنہ کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ بدصورت ہے، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو جو فطری خوبصورتی دی ہے
تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ انسان ہنسی ہے۔ دوسری بات، یہ صورتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں اور یہ تو عارضی چیزیں، اصل تو اخلاقیات ہیں، اصل تو باطن کا حسن ہے، دیکھنے والی وہ چیز ہے۔ تو کردار کا حسن دیکھنا چاہیے، ظاہر کا اور جمال کا حسن نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے۔ طلاق کا سبب مزاج کا تفاوت بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا مزاج اور ہے، بیوی کا مزاج اور ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضرت انسان کے اندر شکلوں میں ہم شکل ہونے کے باوجود تفاوت ہے۔ سب لوگوں کی دو آنکھیں ہیں، ناک اسی جگہ پہ ہے اور کان بھی اسی جگہ پہ ہیں، لیکن شکلوں میں فرق ہے، نشان انگوٹھا میں فرق ہے۔ اس طرح ہر شخص کا مزاج جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو ہم مزاج کہا جاتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ان کا مزاج کی موافقت بھی جو ہے وہ 80% ہوتی ہے، باقی 20% ان کے اندر تفاوت موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے۔ تو مزاج تو متفاوت ہوتے ہیں، موافقت مزاج کی وہ بھی 80% تک زیادہ سے زیادہ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اب جب مزاج کے اندر موافقت نہیں ہے، تفاوت ہے، تو یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی جو عادتیں مجھے پسند نہیں ہیں اور اس وجہ سے میں اس سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوں، تو میری عادتیں بھی اس کو ایسی ہوں گی جو پسند نہیں ہوں گی، اور وہ بھی اس کو گوارا جو ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ تو جب وہ گوارا کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی ایسی عادات کو اور ایسے مزاج کو جو میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا تو میں نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اگر وہ ایسے کر لے گا تو پھر طلاق کبھی واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ پوری دنیا میرے مزاج کے مطابق ہو، یا میری بیوی بالکل جو میرا مزاج ہے اس کی مطابقت میں ہو جائے، تو پھر شاید پوری کائنات کے اندر ایک بیوی بھی ایسی نہیں ملے گی۔ اگر اس کو کسی شخص کو اس کی بیوی اس کے مزاج کی مکمل مطابقت میں لگتی ہے تو وہ بھی کمپرومائز کیے ہوئے ہے اور اس نے اپنے مزاج کو اس کے مزاج میں ڈھالا ہوا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ایک خاتون اپنے مزاج کو اپنے شوہر کے مزاج میں ڈھال لیتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کے مزاج میں ڈھال لیتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ موافقت ہے، تو اگر بہت زیادہ تفاوت ہو طبیعتوں کے اندر تو ایک دوسرے کی کہ مزاج کے اندر اپنی طبیعتوں کو ڈھال لیا جائے تو طلاق تک نوبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو ہے وہ گھر بستا رہے گا اور زندگی مسکراتی رہے گی۔ یہ چرچل تھا غالباً جس نے جو ہے وہ جنگ عظیم کے اندر بڑا جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کیا اور وہ بڑا سرپھرا مزاج تھا، لیکن بعد میں اس کے بعد وہ ایک گرجا گھر میں جا کے بیٹھ گیا اور زندگی کے آخری سال اس نے وہاں گزارے۔ تو وہاں جو لگی ہوئی گھڑیاں تھیں تو ان کا ٹائم بالکل برابر کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ایک آدھ منٹ کا فرق پڑ جاتا۔ پھر وہ اٹھتا شام کو اور دوبارہ تمام گھڑیوں کا ٹائم ایک کرتا، لیکن پھر چند سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا۔ تو کئی دنوں کے بعد اس نے کہا کہ ایک گرجا گھر کی چند گھڑیاں جو ہیں وہ مطابقت میں میرے سے نہیں آئی ہیں، اور میں تمام لوگوں کو اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہتا تھا اور ایک طرح کا دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فطری تفاوت جو حضرت انسان کے اندر موجود ہے، اس فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو اس تفاوت کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو غصہ اور غضب پیدا ہوتا ہے جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس تفاوت کو سمجھنے کی وجہ سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ تو میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کے اس مزاج کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ان میں لڑائی کی نوبت کم آئے گی اور معاملہ طلاق تک کبھی نہیں پہنچے گا۔